موسیٰ علیہ السلام نے کیسے نیل سمندر کو دو بھاگ میں بانٹ دیا۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے پیارے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ انہیں کلیم اللہ کے نام سے اس وقت جانا جاتا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے سیدھے بات کرنے والا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ سیدھے اللہ سے بات کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی حدیثوں میں آیا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک اسرائیلی پریوار میں ہوئی تھی، یعنی وہ ایک اسرائیلی پریوار سے تعلق تھے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قریب 136 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس وقت وہاں کے لوگ فرعون کی پوجا کرتے تھے۔ فرعون مصر کا ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ لوگ اللہ کو نہ مان کر فرعون کو ہی خدا مانتے تھے۔ تب اللہ نے لوگوں کی ہدایت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کے لوگوں کے لیے نبی بن کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ہدایت دیتے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی سے دعا کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ونش سے تھے، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی پریوار میں پیدا ہوئے تھے۔ اسرائیلی لوگ جو کہ یہودی تھے، جن کے 12 قبیلے تھے، یا کہے یہودیوں کا سموہ جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل لوگ حضرت یعقوب، جنہیں حضرت اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جن کا انگریزی نام جیکب تھا، ان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل لوگ زمین پر سب سے اچھے لوگ تھے، لیکن مصر کے لوگ ان سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اس وقت مصر کے طاقتور راجا فرعون نے سارے بنی اسرائیل لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا تھا۔ ان سے بہت کام کروایا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کی عورتوں سے ہر وہ کام کروایا جاتا تھا جو فرعون چاہتا تھا۔ فرعون ایک بہت بڑا گھمنڈی راجا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور اسرائیلی لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت بھی فرعون مصر کا راجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے فرعون کو کسی نے خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل لوگوں میں سے ایک لڑکا جلد ہی پیدا ہوگا، اس کے پیدا ہوتے ہی فرعون کا سارا سامراجیہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر فرعون گھبرا گیا اور اس نے اپنی سینا کو آدیش دیا کہ ہر بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاش کرو اور جہاں بچہ دکھ رہا ہے اسے مار دو۔ فرعون صرف بیٹوں کو مارنا چاہتا تھا، بیٹیاں ہونے پر وہ انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون کا آدیش ملتے ہی سپاہی بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی میں نکل گئے اور ایک ایک کر کے ان کے بچوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس بات کی خبر لگی تب وہ بھی ڈر گئی۔ تب اللہ سے ایک پیغام ان کو آیا کہ تو اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل ندی میں چھوڑ دے، اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں گھر کے پیچھے نیل ندی میں رکھ دیا۔ ندی میں رکھتے ہی ٹوکری بھی بہنے لگی۔ ٹوکری ندی میں بہہ کر فرعون کے محل تک جا پہنچی۔ ٹوکری کو دیکھتے ہی فرعون کے سپاہیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری سے نکالا اور فرعون کے پاس لے گئے۔ محل پہنچتے ہی فرعون کی بیوی نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے گھر کا ہی بیٹا ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے۔ فرعون آپ کو اسی وقت مارنا چاہتا تھا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ اسے مارو مت، اس کے زندہ رہنے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے گی کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہی ہے اور ہماری قید میں ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے خوش نصیب بچہ ہو۔ فرعون نے اس کی بیوی کی بات مان لی اور آپ کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ جب آپ کو بھوک لگتی تھی تب فرعون نے اس کے یہاں کام کرنے والی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، یہ بھوکا ہے اور رو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، کوئی بھی عورت آپ کو دودھ نہیں پلا رہی تھی، ساری عورتیں دودھ پلانے میں ناکام رہی۔
फिरौन समझ गया था कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं। फिर दूध पिलाने के लिए आपकी माँ को तलाशा गया और तलाश करके आपको दूध पिलाया गया। एक हदीस के मुताबिक आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ही बड़े हुए, यहाँ तक कि 18 साल के जवान भी उसी महल में हुए। आपने हज़रत शोएब की बेटी सफ़ूरा से शादी भी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े होकर लोगों को समझाया कि फिरौन की पूजा करना बंद करो और एक अल्लाह की इबादत में यकीन करो। एक हद तक लोग उनकी बात मान भी गए थे। उसी दौरान मिस्र में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग कई बीमारियों में मुब्तला हो गए थे। सारे लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहा कि हम आपके कहने पर चलेंगे, और वादा किया कि वह एक अल्लाह की ही इबादत करेंगे। जब लोग बीमार से ठीक होना शुरू हुए और हालत पहले जैसे होने लगे, तब लोग फिरौन के डर से वापस उसकी पूजा में लग गए। उसी दौरान फिरौन के जुल्म से लोगों को निजात दिलवाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को चेतावनी दी कि और कहा कि वह लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और लोगों को गुलामी से आज़ाद कर दे। लेकिन घमंडी फिरौन को इस बात का कोई असर नहीं हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल लोगों को इकट्ठा किया और फ़िलिस्तीन के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो सभी इजराइली लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात दिलवाना चाहते थे। जब फिरौन को आपके फ़िलिस्तीन जाने का पता चला, तब वह एक विशाल सेना के साथ आपका पीछा करने लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों के साथ नील समंदर तक पहुँचे, तब उनके पीछे फिरौन की बड़ी सेना थी जो सबको मारने को तैयार थी, और आपके आगे गहरा समंदर था। बनी इसराइल के लोगों ने मान लिया था कि अब फिरौन उन्हें मार देगा। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी छड़ी से समंदर के पानी पर मारा। तभी आपके सामने समंदर में एक सूखा रास्ता बन गया और समंदर का पानी अलग अलग हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोगों ने रास्ता पार कर लिया। फिरौन भी उसी रास्ते पर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से रास्ता बंद हो गया और फिरौन और उसकी सेना समंदर में डूबकर मर गई।